الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا۔ سب سے اخیر میں اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی رہبری کے لیے دنیا میں کتابیں نازل فرمائیں اور پیغمبر بھیجے، تاکہ لوگ کتاب سے رہنمائی حاصل کریں اور پیغمبر کی شخصیت سے بھی عملی رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ عملی زندگی کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک عملی نمونہ ناگزیر ہوتا ہے، اور پھر انسانی زندگی جو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر جو انسان بھیجا گیا ہے، اس انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور مثال ہے، جس کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہو۔ اسی لیے کلمے کے اندر دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں۔ کلمے کے پہلے جز لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ پر ایمان کا اقرار کیا، تو دوسرے جز کے ذریعے سے اس بات کا اقرار اور عہد کیا کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلائیں گے جن کو اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سیرت کو کیوں بیان کیا جائے، اور اس سیرت کا مذاکرہ کس لیے کیا جائے۔ یہ سیرت صرف اس لیے نہیں سنائی جاتی ہے کہ کہنا سننا اور باقی معاملہ کچھ نہیں، نشستند گفتند برخاستند، بیٹھے باتیں کیں اور اٹھ گئے۔
ایسا نہیں. یہ سیرت اس لیے پڑھنا اور سننا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں اور ڈھالیں. ہماری زندگی آپ کے نقش قدم پر چلے. اللہ نے اسوہ بنایا. اسوہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نمونہ ہیں، آپ آئیڈیل ہیں. ایک مسلمان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تاجر تھے ویسا تاجر مجھے بننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی جوانی گزاری ویسی جوانی مجھے گزارنا ہے. آپ نے معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری کے ساتھ کس طرح سے آپ نے اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے قبل نبوت آپ کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق پورے مکے والوں کے درمیان معروف اور مشہور تھے. اس لیے لوگ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے. سچے ہیں، امانت دار ہیں. صدق و امانت، یہ صدق و امانت زندگی کے ہر شعبے میں تھی. آپ تاجر تھے تو تجارت میں بھی صدق و امانت سے کام لیتے تھے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں. سیرت ہم اس لیے نہ پڑھیں سنیں کہ بس اس کے سرسری تذکرے سے گزر جائیں، بلکہ اس لیے سیرت کو پڑھیں اور سنیں کہ اس کے مطابق ہم اپنا کردار بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کی. حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سفر میں آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ سے حضور کے حالات بیان کیے، اور حضرت خدیجہ اس سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ ایک بہت ہی باعزت مالدار خاتون تھی، حضور سے عمر میں بڑی تھیں، اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آئے تھے تو انہوں نے ان پیغاموں کو رد کر دیا تھا. مگر حضور کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ سن کر کے وہ اس بات کی طرف راغب ہوئیں کہ حضور سے نکاح کر لیں. پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر میں تشریف لائے اور آپ کے اوپر اس کا بڑا زبردست اثر تھا، آپ کپ کپا رہے تھے، چادر اڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں جان نہ نکل جائے. حضرت خدیجہ نے جو اس وقت آپ کی غم گسار تھیں اور جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا تھا خلوت اور تنہائی میں گھر کی زندگی کے اندر، وہ خود حضور کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق و کردار تھا جو صحابہ کرام میں منتقل ہوا. پوری مکی زندگی میں حضور نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی جو اخلاق اور کردار کا بہترین نمونہ تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ و اعلاء کلمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے
ان کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اپنے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اور فرماتے ہیں ہم ابر هذه الامت قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ اسی طرح فرمایا رہبان باللیل وفرسان بالنہار، کہ وہ دن کے شہ سوار تھے اور رات کے راہب تھے، دل کے اعتبار سے سب سے نیک تھے، علم کے اعتبار سے گہرے تھے، تکلف ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کی ایک با کردار جماعت تیار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیرت کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو تبدیل کریں، ہمارے اندر بھی وہ صدق، امانت، وہ سچائی، دیانتداری اور جو ذمہ داری ایک معاشرے میں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد نہیں کی گئی تھیں، مگر اس مکی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں اور ان کو طاقتور لوگ دبا لیتے ہیں۔ تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا اور حضور نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے تھے کہ وہ معاہدہ میرے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اگر آج بھی ویسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ویسے معاہدے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار سماج کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ غرض یہ کہ آج مسلمان کو ضرورت اسی کی ہے، آج مسلمان کے پاس کمی اسی کی ہے کہ مسلمان کے پاس وہ کردار نہیں ہے جو کردار ہونا چاہیے، اور وہ کردار اگر پیدا کریں تو ضرور حالات بدل سکتے ہیں۔ اور دین کی دعوت کے لیے سب سے پہلی، سب سے بنیادی چیز وہی ہے کہ داعی کا کردار اچھا ہونا چاہیے، داعی کے اخلاق اور کردار سے مدعو متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بات اکثر سنائی جاتی ہے، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ دو جماعتوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ تو تاجروں نے کیا پیش کیا؟ دین کا وہ شعبہ جس کو معاملات کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو کام ہوتا ہے کردار سے، کام صرف گفتار سے نہیں ہوتا، کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے کام سے، کام ہوتا ہے کردار سے۔ آج مسلمان کو اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک حضور کا تذکرہ ہمارے لیے سعادت ہے اور نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہے، مگر ہم نے صرف بس اسی حد تک اس کو کر لیا کہ حضور کا ذکر مبارک ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور باقی ہم نے اس سے اپنے لیے سبق حاصل نہیں کیا، اپنے کردار کو تبدیل نہیں کیا، تو ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا جو حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں بنیادی طور پر: عظمت، محبت، اطاعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر ہو، آپ کی محبت ہو، اور جب عظمت اور محبت کامل ہوتی ہے تو پھر اطاعت اور اتباع آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا، اس مقام و مرتبے کا دل میں اعتقاد ہو۔ اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا، پیغمبروں میں بھی آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء سے خطاب کیا گیا ان کا نام لے کر کے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بھی قرآن مجید میں یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جہاں کہیں بھی آپ کا ذکر آیا کسی نہ کسی لقب کے ساتھ آیا، حالانکہ خود آپ کا نام نامی بھی ایسا ہے
کہ وہ خود بھی ایک لقب ہے اور اس کے اندر بھی خود ایسے معنی ہیں جو تعریف کے معنی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی آپ کے دادا کی کہ دل میں القاء کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے محمد، جس کی تعریف کی جائے بار بار۔ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احمد ہیں، آپ حامد ہیں، آپ محمود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ کا مقام نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جب سارے انسان پریشان ہوں گے اور وہ پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کر دیں کہ تاکہ اس حشر کے میدان کی سختیوں سے ہمیں نجات ملے، تو سب انبیاء کرام کسی نہ کسی وجہ سے معذرت کریں گے اور اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں حمد کے ایسے کلمات القاء فرمائے گا، آپ کے دل میں ڈالے گا کہ ان کلمات کے ذریعے سے کسی نے اللہ کی حمد و تسبیح اس سے پہلے نہیں کی تھی۔ یہی مقام محمود ہوگا، شفاعت کبریٰ کا مقام ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر دیگر انبیاء اور اولیاء صلحاء اہل ایمان وہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ غرض اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف کرنے کا جیسا حق ہے وہ ہم سے ممکن نہیں ہے، آپ بس خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر آپ کی ذات ہے، قصہ مختصر بس یہی۔ تو آپ کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگی آپ کی عظمت؟ آپ کی سیرت پڑھیں گے تب آپ کی عظمت دل میں آئے گی، آپ کا ذکر مبارک پڑھیں گے سنیں گے آپ کی عظمت دل میں آئے گی۔ لیکن اس کے لیے بھی ہم نے صرف سال کے کچھ مہینے میں کچھ جلسے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، اس کے علاوہ ہم سیرت پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، مستند علماء کی تفسیریں، کتابیں اور مستند علماء کے دروس میں شرکت کر کے ہم تفسیر کو پڑھیں اور جانیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں، سیرت سے متعلق کتابیں پڑھیں، آپ کا ذکر مبارک اتنا پڑھیں اور اتنا سنیں کہ آپ کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جائے، پھر آپ کی محبت ہو۔ اور محبت کتنی ہو؟ عام طور پر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت لازم ہے، مگر نہیں، حدیثوں میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضور کی محبت لازم ہے۔ محبت تو بہت ساروں کی ہوتی ہے، محبت حضور کی بھی ہوگی۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا حضور کی محبت ہونی چاہیے، یہ فرمایا حضور کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو، تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جو شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کی جنگ میں وہ کفار مشرکین کی طرف سے وہ لشکر میں تھے۔ بعد میں انہوں نے کسی موقع پہ حضرت ابو بکر سے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، مگر چونکہ آپ باپ ہیں میرے، آپ کی محبت غالب آ گئی، اس وجہ سے میں نے نظر انداز کر دیا، میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے یہ تیرے ایمان کی کمزوری تھی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو پھر آج تو زندہ نہ ہوتا، میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو اتنی محبت حضور کی غالب تھی کہ اپنی اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ حضور ایک غزوے میں تھے
اور اس غزوے میں منافقین نے بہت ساری بیہودہ باتیں کہیں، اور یہ کہا کہ ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ مدینہ جانے کے بعد جو ذلت والے ہیں ان کو نکال دے گا، اور منافقین کا اشارہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف تھا، اور منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اس قسم کی باتیں کہیں۔ سفر کے درمیان میں عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے اور وہ سچے پکے مسلمان تھے، عبداللہ بن عبداللہ، تو ان کو کسی نے یہ کہا کہ حضور نے تمہارے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کی ان گستاخانہ باتوں کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر ایسا ہے تو وہ بجا طور پر اس سزا کا مستحق ہے، مگر میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کام کے لیے کسی اور کو حکم نہ فرمائیں، اگر آپ نے اس کا ارادہ کیا ہو تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اپنے باپ کی گردن آپ کی خدمت میں لا کے پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا ہے۔ حضور پوری زندگی نظر انداز کرتے رہے، اور پھر جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو حضور نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، حضور نے اپنا لباس بھی عنایت فرمایا، بہرحال قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ ہمارا کوئی ارادہ اس کے قتل کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ واپس ہوا اور مدینے میں داخل ہونے لگا تو اس وقت جو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ وہ اپنے باپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور تلوار نکال لی اور یہ کہا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے، اس وقت تک میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اور جب تک یہ نہ کہلوا لیا کہ حضور عزت والے ہیں، اس وقت تک اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ محبت اس درجے ہو، جب اس درجے عظمت ہوگی، محبت ہوگی، پھر حضور کے حکم کی تعمیل میں نہ باپ رکاوٹ بنے گا، نہ بیٹا رکاوٹ بنے گا، نہ بیوی رکاوٹ بنے گی، نہ خاندان رکاوٹ بنے گا۔ جو حضور نے فرما دیا پورا کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر واقعتاً یہ ایمان پیدا ہو جائے اور اس درجے کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہماری عملی زندگی تبدیل ہو جائے گی، ہمارا کردار تبدیل ہو جائے گا۔ مگر ہماری محبت کی باتیں زبانی جمع خرچ کی حد تک رہ گئی ہیں، اور ہم محبت کی بات تو کر رہے ہیں مگر اس سے بے خبر ہیں کہ یہ محبت نہیں کام آئے گی۔ محبت اس وقت کام آئے گی جب کہ محبت غالب ہو جائے دوسری تمام محبتوں کے اوپر۔ حضور نے جو فرما دیا وہ کرنا۔ آج دیکھو ہم خوشی کے موقع پہ ہی زیادہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ابھی حدیثیں چل رہی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو تنگی سے آزمایا گیا تو کامیاب ہو گئے، ہم نے صبر کر لیا، اور اب فراخی ہو گئی، فراوانی ہو گئی تو اب ہم اس سے صبر نہیں ہو سکا، اب ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو زیادہ تو انسان اسی میں ناکام ہوتا۔ اب خوشی کے موقع آتے ہیں، آدمی سب کو نظر انداز، ساری خواہشیں پوری کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کوئی کفر کا حکم نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نعوذ باللہ بے ایمان ہے، نہیں، کمزور ہے ایمان، محبت کمزور ہے، محبت اتنی نہیں ہے جتنی کامل ایمان کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں، باقی زبان سے دل کی تصدیق کے ساتھ ایک مرتبہ بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی کمزور سے کمزور ایمان والا ہے، اور قیامت کے دن اسے حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی رہ گیا تو حدیث میں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دستے رحمت سے ان کو دوزخ کی آگ سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہم کسی مسلمان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں ہے سرے سے، مگر ایمان اتنا کمزور ہے، محبت اتنی کمزور ہے کہ وہ محبت وہ اپنے ثمرات نہیں ظاہر کر سکے گی، اس سے وہ فائدے نہیں ظاہر ہو سکیں گے۔ محبت اتنی غالب ہو کہ ساری محبتوں پہ غالب آ جائے تو پھر وہ محبت کام بنا دے گی، پھر وہ محبت معجزات وجود میں لائے گی، اور جیسے حضور کے زمانے میں ہوئے، جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں میں کرامتیں وجود میں آئیں، اس طرح کی چیزیں وجود میں آئیں گی جبکہ محبت حضور کی غالب ہو جائے گی، اور پھر انسان حضور کے حکم کی تابعداری اور اطاعت ہر صورت میں کرے گا، چاہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ بنے، مگر وہ کسی رکاوٹ کو اپنے درمیان آڑے آنے نہیں دے گا۔ تو عظمت، محبت، اطاعت،
اور محبت اتنی ہو جو ساری محبتوں پہ غالب آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کے اسوے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی، اپنے اخلاق و کردار کو بنانے اور سنوارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔